دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جسے بنانے میں $114 ملین سے بھی زیادہ کا خرچہ آیا۔ ایلان مسک ایسی ہی 117 سے بھی زیادہ بلڈنگ ایک ہی جھٹکے میں خریدنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی کار بگاٹی، جس کی قیمت 140 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے، ایلان مسک ایسی ہی 9500 گاڑیاں خرید سکتا ہے۔ جی ہاں، ایلان مسک جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی فہرست میں جیف بیزوس اور بل گیٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ جس شخص کا نام 2020 کی امیر لوگوں کی فہرست میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، وہ 2021 کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر کیسے آ گیا؟ سائنس اینڈ فیکٹس کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ہم ایلان مسک کی دولت کی بات کریں تو آج کی تاریخ میں ایلان مسک $185 بلین کا مالک ہے، جو لوکل کرنسی میں تقریباً 14,000 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ دولت کتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ تو آپ نے لگا ہی لیا ہوگا، لیکن ایک غریب کار میکینک دنیا کا سب سے امیر آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں ہی لوگ اس بات کو جاننے کے لیے گوگل پر سرچز کر رہے ہیں۔ ایلان مسک کو بچپن سے ہی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سے بہت لگاؤ تھا۔ ایلان مسک نے 12 سال کی عمر میں ہی ایک ویڈیو گیم بنا کر کمپنی کو بیچ دی، وہ بھی $500 میں، جو کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلان مسک سے ٹین ایج میں ہی بہت سارے کام کروائے۔ ایلان مسک نے ایک لکڑی کے کارخانے میں بھی کام کیا اور کار مکینک کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود اس وقت اس کو صرف پیٹ بھرنے کے پیسے ہی ملتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایلان مسک نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور 1997 میں فزکس میں اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کر لی۔ ایلان مسک نے آن لائن نیٹ اسکیپ جیسی کئی کمپنیوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا، لیکن بدقسمتی سے کسی کمپنی میں ان کو جاب نہیں ملی۔ اسی دوران ایلان مسک کا اسٹینفورڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ایلان مسک نے اپنے PhD پروگرام شروع ہونے کے 1-2 دن بعد ہی اسٹینفورڈ جیسی بڑی یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک بزنس شروع کر لیا۔ ایلان مسک نے Zip2 نامی ویب سائٹ بنائی، جو کہ CD گائیڈ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایلان مسک کی اس کمپنی میں صرف ایک ہی کمپیوٹر تھا، وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس ایک کمپیوٹر کی مدد سے دن کے وقت تو کمپیوٹر پر ویب سائٹ چلائی جاتی اور رات میں اس ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا۔ ایلان مسک اور اس کے بھائی کی یہ محنت کام آئی اور سن 2000 میں کمپیکٹ نامی کمپنی نے Zip2 ویب سائٹ کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلان مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس کامیابی کے بعد ایلان مسک کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ویب سائٹ سے ملنے والے پیسوں کی مدد سے ایلان مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے ایلان مسک نے X.com جیسی ویب سائٹ بنائی، جو کہ بہت کم عرصے میں ہی پے پال کے نام سے مشہور ہو گئی، اور 2002 میں ای بے نے پے پال کو مہنگے داموں میں $1.5 بلین میں خرید لیا، جس میں سے ایلان مسک کو $165 ملین ایک حصے کے طور پر ملے۔ 2002 میں ایلان مسک نے ایک اسپیس ایکس نام کی کمپنی کھولی، جس کا اصل مقصد اسپیس ٹریول کو ایزی بنانا تھا۔ راکٹس اور اسپیس کرافٹ بنائے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلان مسک نے چاند کے ساتھ ساتھ مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ ایلان مسک تو یہاں تک بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑا تو وہ بیچیں گے، لیکن وہ مارس پر انسانوں کے رہنے لائق ایک کالونی لازمی بنائیں گے۔ ایلان مسک نے 3 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج پوری دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ آج ایلان مسک کی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی پوری دنیا میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پر الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہے۔ الیکٹرسٹی پر چلنے والی یہ گاڑیاں نہ صرف ارتھ کے ایٹماسفیئر کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ ان گاڑیوں کی مدد سے ہمارا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی بچ جاتا ہے۔ ٹیسلا کار نہ صرف فیول پر ہونے والا خرچہ بچاتی ہے، بلکہ ان گاڑیوں میں نئے فیچر بھی ہیں، جیسے آٹو پائلٹ موڈ۔ آٹو پائلٹ فیچر ایک ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے گاڑیاں آپریٹ کیے بغیر ہی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا کار میں استعمال ہوئی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں، جن کی مدد سے ایک بار چارج کرنے پر ایک
टेस्ला गाड़ी 520 किलोमीटर से भी ज्यादा चलती है। जी हाँ, ये इतना फासला है जो मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर जाने के दौरान तय करना पड़ता है। और जितना खर्चा इस गाड़ी को चार्ज करने पर आता है वो गैस या फ्यूल के खर्चे से 60% से भी कम है। इलॉन मस्क यहीं तक नहीं रुके। इलॉन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट देने का वादा कर रखा है। इलॉन मस्क ने हाल ही में फ्री इंटरनेट सैटेलाइट्स के जरिए देने वाली ये टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है। ये सैटेलाइट जमीन से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर ही फ्लाई करेंगी और पूरी दुनिया को कवर करते हुए इंटरनेट फ्री देंगी। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकेगा। इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में फ्लाई करवा कर पूरी दुनिया के हर कोने को कवर किया जाएगा, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, जिनकी मदद से आज यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट जैसी सहूलत मौजूद है। इन सारी चीजों को देखते हुए टेस्ला कंपनी और स्टारलिंक के शेयर्स एकदम से बहुत ऊपर चले गए। जो शेयर पहले $250 पर बिक रहा था वो अब $850 तक पहुंच चुका है। एक और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इलॉन मस्क दूसरे बिलियनियर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इलॉन मस्क के बाद कोई महंगी यार्ड है और ना ही इन्होंने सोने के वॉशरूम तैयार कर रखे हैं। आखिर इतना अमीर तरीन शख्स अपने इतने पैसे कहाँ खर्च करता होगा? इन सब चीजों के बारे में आप हमारी अगली वीडियो में जान सकेंगे। इलॉन मस्क अपने वर्कर्स की तरह बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जहाँ इनका एक वर्कर 8 घंटे काम करता है तो इलॉन मस्क 12 घंटे से भी ज्यादा दिन में काम करते हैं। इलॉन मस्क की जिंदगी के इस बड़े सफर को आप इस छोटी सी वीडियो में देखकर खूब एंजॉय किए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।